وامرأتہ، اور اس کی زوجہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی. تو کیا اس کی زوجہ ایندھن اٹھانے والی تھی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ابو لہب قریش کا سردار تھا تو اس کی زوجہ یہ لکڑیاں اٹھانے کا کام تو نہیں کرتی ہوگی نا یقیناً، کیونکہ اس کی زوجہ بھی قریش کے ہی قبیلے سے تھی. اس کا نسب بتایا گیا ہے کہ یہ حرب ابن امیہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی. یعنی بنی امیہ بھی ظاہرہ قریش کا ایک اثر و رسوخ رکھنے والا قبیلہ تھا. تو ادھر سے اس کا شوہر بنی ہاشم سے تھا، یہ بھی اثر و رسوخ کرنے والے، خود بھی جو ہے وہ بنی امیہ سے تھی. تو اس لحاظ سے وہ بھی دولت مند تھی، اور گلے میں سونے کا اور ہیرے اور جواہرات کے ہار پہنتی تھی. اس کو حمالۃ الحطب کیوں کہا گیا؟ بعض روایات میں اس کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے نا کہ یہ کیا کرتی تھی، پیغمبر اکرم کے راستے میں آ کے کانٹے بچھاتی تھی، اور اس نیت سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ اس کا کام ہے. اپنی کنیزوں کو نہیں بھیجتی تھی، رات کو جا کر جنگل میں خود لکڑیاں کاٹ کر لے آتی تھی، اور پھر اس کو کیا کرتی تھی، حضرت پیغمبر اکرم کے گھر کے راستے میں بچھا دیتی تھی اندھیرے میں، کہ صبح اٹھتے ہی جب یہ گزریں گے راستے میں تو ان کو کانٹے چبھیں گے، تکلیف ہوگی. کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن یہاں زیادہ جامع یہ ہے قرآن کے اس مزاج کے مطابق اگر تفسیر کی جائے تو وہ زیادہ یوں لگتا ہے کہ قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ابو لہب کو اس کا مال و دولت نہیں بچا پائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس جہنم کی آگ کی ایندھن یہی اس کی زوجہ فراہم کرے گی. حمالۃ الحطب، حطب چونکہ لکڑیاں ایندھن ہوتی ہیں نا، لکڑی کا استعارہ اس لیے استعمال کیا ہے، لکڑی جلانے کے کام آتی ہے. اس کو بھی جلایا جائے گا، اس کو ایندھن بنایا جائے گا اس آگ کا جس آگ میں ابو لہب جل رہا ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی زوجہ ایندھن اٹھانے والی. وفی جیدہا حبل من مسد، وہ جو گلے میں ہار ہے نا اس کا، وہ ہار اس کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا، وہ ہار آگ کا ہار بن جائے گا.